ویڈیو کے اندر ہم بات کریں کہ آئی بی سی سے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کا پروسیس کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک کے اندر آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں آئی بی سی سے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ تو جو آئی بی سی سے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کرانے کا پروسیس ہے وہ 3 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا اپنے بورڈ آفس سے جا کے اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنا۔ دوسرا سٹیپ ہے آئی بی سی سی کی ویب سائٹ کے اوپر جانا اور وہاں سے آئی بی سی سے اپوائنٹمنٹ لینا۔ اور اس کا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے آئی بی سی سی کے آفس میں جا کر اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے سٹیپ کے اندر۔ پہلے سٹیپ کے اندر آپ کو اپنے بورڈ آفس، متعلقہ بورڈ آفس کے اندر جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے۔ یاد رہے، آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے اصل ڈاکومنٹس بورڈ کے آفس کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے میٹرک اور انٹر کی سرٹیفکیٹ کے 3 کاپیاں لے کے جانی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی میٹرک کی اور انٹر کی سرٹیفکیٹ ہے تو آپ ان کی 3 کاپیاں کروا لیں۔ 3 کاپیاں میٹرک کی سرٹیفکیٹ کی اور 3 کاپیاں انٹر کی سرٹیفکیٹ کی۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس انٹر کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر آپ سرٹیفکیٹ کی جگہ کے اوپر آپ ریزلٹ کارڈ بھی انٹر کا یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 6 کاپیاں ہو گئی آپ کی، اس کے ساتھ آپ نے اپنی 6 پاسپورٹ سائز پکچر بنوا لینی ہیں۔ 6 پاسپورٹ سائز پکچر ہو گئی اور آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بنوا لینی ہیں۔ یہ سب ڈاکومنٹس اپنے لے کے آپ جائیں گے بورڈ کے آفس کے اندر۔ بورڈ آفس کے اندر آپ ویریفیکیشن کی اپلیکیشن لیں گے بورڈ آفس سے۔ آپ اپنی اپلیکیشن فل کریں گے اور اس اپلیکیشن کے اوپر اپنی ایک فوٹو کاپی، آئی ڈی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی اٹیسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بینک کا چلان بھرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ ہر بورڈ کی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن فیس الگ الگ ہیں اور آپ کو ڈسکرپشن کے اندر تمام پاکستان کے بورڈز کی ویریفیکیشن فیس، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن فیس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ جب آپ بورڈ کے اندر موجود بینک کے اندر جاتے ہیں، اپنا چلان بھرتے ہیں، تو آپ کو چلان کاپی اپنی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن فیس کی بیک سائڈ کے اوپر گم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ ان تمام ڈاکومنٹس کا سیٹ بنا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹوٹل ہو گئی 6 کاپیاں اپنی ڈاکومنٹس کی۔ ہر ڈاکومنٹس کی کاپی کے ساتھ اپنی ایک پکچر آپ اٹیچ کر دیں گے گم کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے اپنے بورڈ آفس کے اندر پہنچ کے اپنے میٹرک اور انٹر کی 6 جو 3 کاپیاں آپ نے ٹوٹل بنوائی تھیں، 6 کاپیاں ہو گئی۔ ہر کاپی کے ساتھ آپ نے اپنی ایک پاسپورٹ سائز پکچر گم کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ویریفیکیشن کا فارم تھا، بورڈ ویریفیکیشن فارم، اس بورڈ ویریفیکیشن فارم کے ساتھ اپنی بینک کی بیک سائڈ کے اوپر بینک چلان کی آپ نے کاپی اٹیچ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کا ایک سیٹ بنا لینا ہے، یعنی 6 کاپیاں ان کا ایک سیٹ بن گیا اور آپ کے ویریفیکیشن کی اپلیکیشن فارم ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم کے اوپر اپنی آئی ڈی کارڈ کی پکچر لگانی ہے۔ اس طرح یہ ایک مکمل سیٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سیٹ آپ بورڈ ویریفیکیشن آفس کے اندر جمع کرا دیں گے۔ آپ کا بورڈ ویریفیکیشن آفس آپ کے ان تمام ڈاکومنٹس کو پروسیس کرے گا۔ ناظرین، جب اپنے ڈاکومنٹس آپ بورڈ ویریفیکیشن آفس کے اندر جمع کراتے ہیں تو بورڈ ویریفیکیشن کا آفس آپ کے ڈاکومنٹس کو 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر پروسیس کرتا ہے اور 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس واپس کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کا بورڈ آفس آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کس لیے ویریفائی کرانا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے بتاتے ہیں کہ ہم آئی بی سی سے اٹیسٹ کرانے کے لیے ڈاکومنٹس ویریفائی کرانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، بورڈ آفس کو ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے آئی بی سی سی کے کس شہر کے آفس کے اندر جا کے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکومنٹس کو اسی شہر کے آئی بی سی سی آفس کے لیے ہمیں ویریفائی کر کے دیتے ہیں۔ یہ تمام ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ہمیں بورڈ آفس ایک سیلڈ کور دیتا ہے۔ سیلڈ کور کے اندر ہمارے ڈاکومنٹس ویریفائڈ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سے آپ کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جاتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ کے اندر آپ نے آئی بی سی سی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے اپنے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن کی۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ آئی بی سی سی کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں۔ آپ آئی بی سی سی کی ویب سائٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ لیٹر فل کرتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کے بعد آئی بی سی سی آپ کو اپنی اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو چلان بھی آئی بی سی سی کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پر ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن جو ہے اس کی فی آئی بی سی سی کی طرف سے 1200 روپے کا، یعنی میٹرک کی جو آپ کی سرٹیفکیٹ ہوگی، اصل سرٹیفکیٹ، اس کی اٹیسٹیشن فیس 1200، انٹر کی 1200 ہو گئی اور آپ کی میٹرک کی بھی 1200 ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی انٹر کی اور میٹرک کی ایک کاپی بھی اٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کی مزید فردر جو فیس ہے وہ پر کاپی 600 روپے ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی آپ کا اس کے بعد آپ اپنا چلان ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور یہ جو چلان ہے آپ کسی بھی پاکستان بھر کے کسی بھی نیشنل بینک کے اندر جا کے بینک چلان پے کر سکتے ہیں۔ بینک چلان کی مزید نیشنل بینک کے بینک چلان کی کاپی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے IBCC کے آفس کے اندر۔ یاد رہے یہ بات کہ جب بھی آپ اپنے بورڈ کے آفس سے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کر رہے ہیں تو اس ویریفیکیشن کے بعد جو آپ کو سیلڈ کور ملتا ہے آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہوتا، آپ نے اس کو متعلقہ IBCC کے آفس کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے۔ جب آپ IBCC کے آفس کے اندر جاتے ہیں تو اپنے میٹرک اور انٹر کی جو اصل سرٹیفکیٹس ہیں وہ ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ جو لیٹر آپ نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، اور اپنے نیشنل بینک کی چلان کی جو کاپی ہوتی ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے۔ آپ اپنے موجودہ ٹائم کے اپوائنٹمنٹ ٹائم کے مطابق آپ IBCC کے آفس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ IBCC کے آفس آپ کے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کرتا ہے، اور تقریباً وہ کوئی 2 سے 3 گھنٹے مزید لگا دیتے ہیں۔ IBCC کا جو آفس ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ اٹیسٹیشن کے لیے 2 ٹائم ملتے ہیں، ایک فرسٹ ٹائم مل جاتا ہے اور ایک سیکنڈ ٹائم۔ جو فرسٹ ٹائم کی شفٹ ہوتی ہے وہ 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک کی ہوتی ہے، اور جو سیکنڈ ٹائم کی شفٹ ہوتی ہے وہ 1 بجے سے آنورڈ آگے ہوتی ہے۔ IBCC کا جو آفس ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس اگر آپ 7 بجے 8 بجے پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً کوئی مزید 3-4 گھنٹوں کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ تھا مکمل پروسیس IBCC ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کا۔ یہ 3 سٹیپ تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیے۔ ان مزید سٹیپس کے بعد آپ نے مزید کوئی فردر کام نہیں کرنا ہوتا، اور آپ کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر IBCC کے آفس سے اٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی IBCC اٹیسٹیشن سے متعلق چند مفید معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔